السلام علیکم. شفقت بخاری. سال دوم کا پرچہ ہے 2019 اینول کا بہالپور بورڈ. فرسٹ گروپ ہے اور میرے پاس پیج ہے 77. لیکچر نمبر آپ کا یہ 12 ہے. پہلا سوال ہے ایس اے ایس کس ملک کی ایئر لائن ہے؟ اسکینڈینیوین کنٹریز ہیں یہ. ڈنمارک. یہ آپ کے سلیبس میں نہیں ہے شاید اس وقت. ڈنمارک یہ ابن شاہ کا جو سفر نامہ ہے اس میں یہ لکھا ہوا ہے. دوسرا سوال ہے مولوی نذیر احمد پنجابی کٹڑے کی مسجد میں کہاں سے پڑھنے آئے تھے؟ کلکتہ سے، لکھنؤ سے، بجنور سے، رانچی پتہ نہیں کون سی جگہ ہے، وہ بجنور سے آئے تھے. یہ بھی شاید آپ کے سلیبس پہ نہیں ہے اس وقت. محمد بن ہارون کہاں کا گورنر تھا؟ نہیں. یہ تیسرا سوال ہے بصری ریشے مائکرو لنکس فائبر آپٹکس کب ایجاد ہوئے؟ 1960 میں ہوئے تھے ایجاد. 1950 بھی دیا ہوا ہے، 70 بھی، 80 بھی، 1980 بھی، لیکن یہ 1960 میں ایجاد ہوئے. محمد بن ہارون کہاں کا گورنر تھا؟ یہ پہلی فتح سے ہے. دیبل، کوفہ، بصرہ، مکران. مکران کا گورنر تھا وہ. مکران اس وقت یہ ایران میں ہے، ایران کا مشہور شہر ہے. یہ مسلمانوں کے قبضے میں تھا. ولید کا زمانہ جب محمد بن قاسم آیا یہاں، حجاج بن یوسف نے اسے دیبل پر حملہ کرنے کے لیے اپنے قیدیوں کو چھڑانے کے لیے بھیجا تھا. تشریح میں آپ نے بہت اچھا پڑھ لیا ہوگا. پانچواں سوال ہے نواب محسن ملک نے کس ریاست کا بجٹ بنایا؟ جوناگڑھ، حیدرآباد، لوہارو، پٹیالہ. حیدرآباد میں وہ تھے تو حیدرآباد کا ہی بجٹ بنانا تھا انہوں نے. یہی کتاب میں لکھا ہے. مطابقت کے سوالات ہے کامیابی اور ناکامی اللہ کے ہاتھ میں ہوتی ہے. یہ وہی کیٹیگری ہے جس میں روب اور وقار جاتا رہتا ہے. ہوتے دو ہیں لیکن ہم واحد استعمال کرتے ہیں. کمرے میں دھوپ اور ہوا خوب آتی ہے. تو یہ ان کو یاد رکھنا ہے آپ نے. اگرچہ دو ہیں لیکن یہ واحد استعمال ہوتے ہیں. کلیات اقبال چھپ ڈیش گیا، گئے، گئی، گئیں. کتابیں مؤنث ہوتی ہیں اور واحد. چھپ گئی. کلیات اقبال چھپ گئی. ریوڑ گھاس چر رہی ہے، رہا ہے، رہے ہیں، رہی ہیں. رہا ہے کولیکٹیو ناؤن ہے جی. اس میں جمع اسے کہتے ہیں. یہ میں لکھ دیتا ہوں. اس میں جمع انگریزی میں آپ اس کو کولیکٹیو ناؤن کہتے ہیں. اس میں جمع ہے. جیسے ہجوم نعرے لگا رہا ہے، ریوڑ گھاس چر رہا ہے، لشکر آ رہا ہے. اور جو لفظ مؤنث ہیں ان کے لیے مؤنث استعمال ہوتا ہے. فوج جا رہی ہے، فوج جا رہی ہے. تو یہاں رہا ہے کہ آپشن صحیح ہے. اگرچہ وہ غریب ہے ڈیش دیانتدار ہے، بلکہ، کیونکہ، لیکن. تاکہ اگرچہ کے ساتھ لیکن آنا چاہیے. اگرچہ وہ غریب ہے لیکن دیانتدار ہے. جوں جوں اوپر جاتے گئے سردی بڑھتی گئی، ویسے ویسے، جیسے جیسے، ایسے ایسے. جوں جوں کے ساتھ ہمیشہ تو آئے گا. جیسے جیسے کے ساتھ ویسے ویسے آئے گا. رموز اوقاف کے سوالات ہیں. ان میں سے واوین کی علامت کون سی ہے؟ یہ والی واوین کی علامت ہے جی. انورٹڈ کوماز واوین کی علامت ہے. باقی علامتیں دی ہوئی ہیں. وقفہ کی علامت دی ہوئی ہے، کوسین کی دی ہوئی ہے، اور حذف کی دی ہوئی ہے. ڈاٹ 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 لگائے ہوئے ہیں. وہ آپ کے سلیبس میں بھی نہیں ہے، پتہ نہیں کیوں دی ہوئی ہے. اقتباس یا قول کا حوالہ دینا مقصود ہو تو کون سی علامت لگاتے ہیں؟ خط، وقفہ، کوسین، واوین. تو اقتباس اور قول کو لکھنا ہو، اس کا حوالہ دینا ہو تو واوین کی علامت استعمال کرتے ہیں. تیرہواں سوال ہے یہ کس کی علامت ہے؟ یہ علامت دی ہوئی ہے.
یہ ندائیہ کی ہے، فجائیہ کی ہے، اور یہاں کیا آپشن دی ہوئی ہے؟ قوسین، واوین، سکتہ، ندائیہ. یہ ندائیہ کی علامت ہے یہاں پر. LLB، LLB یہ انگریزی مخففات ہیں. تو کہا کہ ان الفاظ میں کون سی علامت آئے گی؟ تو ان میں ہمیشہ ختمہ کی علامت آتی ہے. یہ صحیح جواب ہے اس کا، ختمہ کی علامت آتی ہے. تو اگر اس کو یہاں میں لکھ دوں تو یوں لکھا جائے گا LLB. اس طرح لکھا جاتا ہے جیسے یہاں لکھا ہوا ہے، ایسے نہیں لکھا جاتا. اس کے درمیان میں، سب کے درمیان میں ایل کے بعد، پھر ایل کے بعد اور پھر بی کے بعد، تینوں جگہ پر یہ علامت استعمال ہوگی، ختمہ کی علامت. 15واں سوال ہے، سب سے کم ٹھہراؤ کے لیے کون سی علامت استعمال ہوتی ہے؟ 20 دفعہ یہ سوال آ چکا ہوگا. سکتہ کی علامت استعمال ہوتی ہے، اور یہاں اس نے صرف علامتیں دی ہوئی ہیں. تو یہ والا آپشن صحیح ہے، سکتہ. میں لفظ بھی لکھ دیتا ہوں، سکتہ کی علامت. کبھی وہ لفظ لکھ دیتا ہے، کبھی علامت دے دیتا ہے. سکتہ کی علامت استعمال ہوتی ہے. امدادی افعال، پانا، جھوٹ سے تم نے کیا پایا، ایک ہی فعل ہے. وہ وقت پر نہیں پہنچ پایا، یہی درست ہے جی. پہنچنا اور پانا. ہم نے آم میٹھے پائے، ایک ہی فعل ہے. ہم نے پتھروں کو کالا پایا، ایک ہی فعل ہے. ہونا، بچہ رو دیا. دینا کے لیے تو یہ فقرہ صحیح ہے، رونا اور دینا. ہونا کے لیے پتہ نہیں کہاں سے دے دیا اس نے. کتاب پر نام لکھا ہوا ہے. لکھا، لکھنا یہ اصل فعل ہے، اور ہونا یہی فقرہ درست ہے. لکھا ہوا ہے، دیکھا ہوا ہے، لاہور میرا دیکھا ہوا ہے. آگے بھی پڑھ لیتے ہیں. گھنٹہ بارش ہوتی رہی. ہونا اور رہنا، ہونا یہاں پر اصل فعل کے طور پر استعمال ہوا ہے. سخت سردی ہو گئی، یہاں پر بھی ہونا اصل فعل استعمال ہوا ہے، اور گئی جانا کے لیے استعمال ہوا ہے. یہ فقرہ جانا کے لیے درست ہو سکتا تھا. پڑھنا، میز پر کاغذ نہیں پڑا، ایک ہی فعل ہے. سڑک پر چھلکا پڑا تھا، ایک ہی فعل ہے. لڑکا گر پڑا، یہ صحیح ہے. لڑکا گر پڑا، اس میں گرنا بھی ہے اور پڑھنا بھی ہے دونوں. گرنا یہاں اصل فعل کے طور پر استعمال ہوا ہے، اور پڑھنا امدادی فعل کے طور پر. پڑھنا کے لیے یہ فقرہ درست ہے. میں نے خط پڑھا، اس میں تو پڑھنا ہے ہی نہیں. رکھنا، کتاب کہاں رکھی ہے، ایک ہی فعل ہے. طلبہ نے آسمان سر پر اٹھا رکھا ہے، یہ فقرہ آپ کے لیے ہے. صرف طلبہ نہیں، طالبات کو بھی شامل کر لیں اس کے اندر، اور فقرہ بھی یہی صحیح ہے. طلبہ نے آسمان سر پر اٹھا رکھا ہے. اٹھانا اور رکھنا. اس کا نام اللہ رکھا ہے، یہ بھی ہمارا ایک پی این ہے. یہاں قلم رکھا ہے، ایک فعل ہے اس کے اندر بھی. چکنا، تقریر شروع ہو چکی ہے. ہونا اور چکنا یہاں یہ فقرہ درست ہے. ہو چکی ہے، تقریر شروع ہو چکی ہے. فرش چکنا ہے، یہاں چکنا استعمال کر دیا، جیسے پھسلنے والی جگہ ہوتی ہے. آٹے کی چکی، یہاں چکی استعمال کر دیا، چکی پر جاؤ. چکنی چپڑی باتیں نہ کرو، اس میں بھی چکنا استعمال نہیں ہوا. ایک ہی جملہ ہے جس میں چکنا صحیح استعمال ہوا ہے. تقریر شروع ہو چکی ہے. تو الحمدللہ 12 لیکچر آپ کے مکمل ہو چکے ہیں، اور اگلے لیکچر کے لیے دوبارہ انشاءاللہ ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اللہ حافظ.